بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین، بہلول دانا کے واقعات عقل و دانش پر مبنی ہیں۔ بہلول کی بے پایاں دانائی کا ایک اور قصہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گاڑ گاڑ کا پانی پیا تھا، ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا۔ اس نے کہا، تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگ و عار ہو، میرے لیے تم سب لوگ شرم کا باعث ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عتاب شاہی اور جوش میں آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ ہارون الرشید نے دربار برخاست کر دیا۔ درباریوں میں خلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیسے بچا جائے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے۔ اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر زرعی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون اپنے زر نگار تخت پر براجمان تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ کس طرح بہلول کا نام لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے۔ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدڑی شانے پہ ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ بہلول کو دیکھ کے ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے ایک نظر دربار میں بیٹھے ہوئے قیمتی لباس پہنے ہوئے وزیروں اور مشیروں پر ڈالی اور پھر بوسیدہ لباس پہنے ہوئے عجیب حیات قضائی کے مالک بہلول کی طرف دیکھا اور قدر تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بصر و چشم، بہلول نے مستعدی سے جواب دیا۔ تب وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور تعریف کرنے والے لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین، علی جا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ ہارون نے کہا، کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح نے ہاں میں سر ہلایا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا۔ یہ سن کر بہلول مسکرایا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔ سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا۔ میرا مقصد
زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بالیدگی اور نشو و نما کا ذریعہ ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔